السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں موضوع خطابت ہے غیر مسلمین کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک۔ محترم سامعین اکرام، مذہبی تعصب نے ہمیشہ غیروں کے لیے انسانوں کا دل تنگ رکھا ہے۔ اس کوچے میں صرف بے حسی، طوطا چشمی اور قساوت قلبی کا گزر ہے۔ جو اپنوں پر جان چھڑکتے ہیں وہ دشمن کے روتے بلکتے بچوں پر ترس بھی نہیں کھاتے۔ گزشتہ تاریخ کا ایک ایک ورگ گواہ ہے کہ یہاں انسانیت کی ساری حیثیت ایک جھرجھری لے کر خاموش ہو جاتی ہے۔ آصفہ کے قاتلوں کے لیے احتجاج کرنے والے اسی دنیا کے انسان ہیں۔ موب لنچنگوں کے مجرموں کو ہار پہنانے والے بھی انسان کہلاتے ہیں، مگر ان بے رحم مثالوں سے بہت بلند ایک ذات ایسی بھی ہے جو سارے جہان کا اپنے جگر میں پال کر جیتی ہے۔ دوست تو دوست ہیں، وہ دشمنوں کے بھی کرب میں کرتی ہے، ان کا غم اپنے وجود میں پال کر جیتی ہے۔ کبھی کبھار فکر مندی اس قدر نڈھال کر دیتی ہے کہ ساتوں آسمان سے رب پکار کر کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے محمد کیا آپ ان کے غم میں اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ کیا سمجھے یہ درد نہاں ان کو کیوں تڑپاتا تھا، وہ اتنا ہلکان کیوں ہو جاتا تھا؟ کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھا۔ سچ کہا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ محترم سامعین اکرام، سیرت طیبہ کا ہر وقت غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے رفتار شریفانہ اور گفتار دلبرانہ کا گواہ ہے۔ مکہ میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ ایک درد بری داستان ہے، لیکن مکہ کو فتح کیا تو چشم فلک نے دیکھا کہ اپنے جانی دشمنوں پر بھی محبت کے پھول برسائے۔ درندریت ببربریت کی ساری روایتیں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، بدلے اور انتقام کی ساری انسانی تاریخ کہہ رہی تھی کہ خون کی ندیاں بہائے جائیں گی، لاشوں کے مینار کھڑے کیے جائیں گے، شیطان کا ننگا رقص ہوگا، آنسو کے ایک قطرے کا حساب ہوگا۔ لیکن عام معافی کے اعلان نے افو درگزر کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی، یہ کہتے ہوئے لا تضرب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جس کی ترجمانی شاعر نے کچھ اس طرح کی ہے، مجھ میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں نفرت کے لیے، مجھ میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں نفرت کے لیے، میں تو ہر وقت محبت سے بھرا رہتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، مشرف اسلام ہونے والوں میں ایک بڑی جماعت ان غیر مسلموں کی تھی جو آپ کے تیر اخلاق سے غائب تھے۔ وہ ثمامہ جو نبی کے خون کے پیاسے تھے، انہیں لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا گیا۔ ثمامہ امیدیں چھوڑ چکے تھے، سارے مجرمانہ ریکارڈ ان کے قتل کے حق میں تھے، زندگی کی گزری بہاریں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی، لیکن رحمت للعالمین کا دریائے رحمت جوش میں آیا، ثمامہ کی زنجیریں کاٹ دی گئیں، کہا ثمامہ جاؤ تم آزاد ہو۔ ثمامہ مہربانیوں کا یہ قرض لے کر بوجھل قدموں سے واپس آ گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج سے پہلے آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ قابل نفرت انسان تھے، مگر آج آپ پر متاع عزیز سے قربان ہو جانا چاہتی ہے۔ سچ کہا ہے، نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے بعد۔ میں کیسے اور کس سمت موڑتا خود کو، میں کیسے اور کس سمت موڑتا خود کو، کسی کی چاہ نہ تھی دل میں تیری چاہ کے بعد۔ محترم سامعین اکرام، یہودی قوم کی خواصت عروج پر تھی، سازشیں اور ریشہ دوانیاں ہر سو چل رہی تھی، مگر قلب نبوت کو ایسے لوگوں پر پیار آتا تھا۔ یہودی بچہ بیمار ہوا تو انسانیت کا درد جھلک اٹھا اور عیادت کے لیے پہنچ گئے اور یہودی بچے کو مرنے سے پہلے مسلمان کر لیا۔ مکہ والوں نے زندگی اجرن کر دی تھی، مکہ چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے، ان کی بیش قیمت امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، چاہتے تو سب کی امانتیں لے کر چلے جاتے، مگر دشمنی کے بعد بھی جنہوں نے آپ کو امین و صادق سمجھا ان سب کو ان کی امانتیں واپس کر کے رکتے سفر مادہ۔ محترم سامعین اکرام، حوالوں کا ایک دریا ہے جو لفظوں کے ساتھ بہ جانا چاہتا ہے، مگر وقت کی تنگی آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ بے شک آپ کی دعوت نے توحید کی بنیاد پر بیٹوں کو ان کے باپ سے اور بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا تھا، لیکن آپ نے کافر رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے کبھی نہیں روکا۔ آخر میں شیر سے اجازت چاہتا ہوں، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دیں، سلام اس پر جس نے کالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر اسرار محبت جس نے سکھائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔